إنه طغى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع کی 8 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جو 17 تا 24 آیات پر مشتمل ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے: اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا، پھینک دے اس کو موسیٰ۔ اس نے پھینک دیا، اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا، پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک سفر میں تھے، رات سرد تھی، اندھیرا تھا، اور وہ بھول گئے تھے راستہ اپنا۔ سامنے ان کو روشنی نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں ذرا آگے جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں سے مجھے راستہ مل جائے یا آگ کا انگارہ مل جائے تاکہ تم تاپ سکو۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب کریم کی تجلی تھی وہ، اور اللہ رب کریم نے پکارا کہ اننی اللہ، میں تو اللہ ہوں۔ اور اس کے بعد جو وحی ابتدائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا رسالت کے لیے، اس کا ذکر آ چکا، اور وہ بنیادی عقیدے توحید، رسالت اور آخرت تینوں کے تینوں ذکر کر دیے گئے کہ میں اللہ ہوں، اکیلا میں ہی ہوں۔ 2 بار کہا گیا ہے، میں نے تجھے منتخب کیا ہے، تجھے رسول بنایا ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، اور آخرت قیامت آنے والی ہے مگر میں اس کو چھپائے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں بدلہ دوں اس کا، جو لوگ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ دوں۔ یہ تینوں باتیں بنیادی طور پر کہیں۔ یہ بات گزشتہ درس میں آئی تھی، اور پھر آخر میں بالکل یہاں یہ تھا کہ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ اور جو ان عقائد سے پہلو تہی اختیار کرے گا، اور خصوصاً قیامت آخرت کے تعلق سے، تو وہی ہلاک ہونے والا ہے۔ یہ بات تھی آخری۔ تو عقائد کے بعد اب جو ہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو کیا، اور گویا اس رسالت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مزید انعامات کے فیصلے فرمائے تھے، ان کا ذکر یہاں کیا جائے۔ پوری سورہ طٰہٰ، اس کا زیادہ حصہ جو ہے جیسے کہ گزشتہ درس میں بھی آ چکا، شروع کی چند آیات کو چھوڑ کر آخر کی آیات تقریباً 90 آیات تقریباً ایسی ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی مبارک پر مشتمل ہیں۔
ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال پہلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ امت مسلمہ کو خطاب ہے اور حضور نبی کرم کو خطاب ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، جو تم کہ لوگوں، انسانوں، بندوں اور اے عرب کے لوگوں خاص طور سے، تمہاری طرف ایک رسول بھیجا گیا ہے جو تم پر شاہد ہے، گواہی دیتا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا گیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ اس کا مطلب دونوں میں مماثلت ہوگی۔ اسی بنا پر جیسے گزشتہ درس میں بات آئی، سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے، کیونکہ مماثلت بتاتی ہے کہ پوری ایک جو نبوی زندگی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ اور حضور نبی اکرم کی، ان میں دونوں میں بہت قسم کی مشابہتیں، مماثلتیں، ایک ہی قسم کی گویا فتنے اور تنبیہیں اور تمام چیزیں آ رہی ہیں، آزمائشیں، اس قسم کی تمام چیزیں وہی ہیں۔ اسی لیے حضور نبی اکرم نے ایک بار یہ کہا بھی تھا ابو جہل کے بارے میں کہ یہ فرعون ہے میری امت کا، مماثلت ہی کی بنا پر فرمایا تھا۔ بہرحال آج کی آیات پہ غور فرمائیے ذرا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو رسول بناتا ہے، اب رسالت کو ہی کنٹینیو کیجئے، یعنی 3 عقیدوں کی بات تھی، توحید، رسالت، آخرت۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا خاص انعامات ہوتے ہیں، انعامات کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، یہ توجہ دلانے کی بات ہوتی ہے یہاں، یہ ہے توجہ کی بات یہاں پر۔ تو یہ یہاں پر یہ سب سے پہلے فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ اب وہ وہیں پر کھڑے تھے موسیٰ علیہ السلام، ایک عجیب کیفیت تھی، گھبراہٹ کا عالم تھا، بالکل ویسے ہی گھبراہٹ کا عالم جیسے حضور نبی اکرم کو تھا۔ جب حضور نبی اکرم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے بھیجا تھا کس کے، آپ کو یاد ہے، اور اقرأ باسم ربک الذی خلق والی آیات، وہی تعارف خدا، کائنات کے خالق کا تعارف، لیکن اس کے بعد اس دنیا میں آگے ایک دنیا بڑھنے والی ہے، اس میں علمی ترقی کا ایک فیضان جو بڑھے گا اور ہوگا، اس کے ذریعے سے انسانیت یا تو فتنوں میں پڑے گی یا اس سے آگے بڑھے گی، دونوں باتیں ہوں گے۔ تو اس کی طرف توجہ دلائی تھی پہلی اس میں، اور مگر آپ حضور گھبرائے ہوئے تھے بالکل، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ ایک ایسی کیفیت ایک اچانک ہوئی جس سے گھبرا ہی جانا چاہیے تھا۔ اب ان کو دلاسا دینا بھی مقصود ہے، ان کو حوصلہ دینا بھی مقصود ہے، ان پر التفات کی نظر کرنا بھی مقصود ہے۔ تو وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ التفات ہے، یعنی جو گھبرائے ہوئے ہیں، ابھی عجیب سی کیفیت میں ہیں، عجیب کیا بات ہو گئی، کیا ہے یہ؟ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، یعنی وہ تو حاضر غیب سب کو جانتا ہے اور اس کی حقیقتوں کو جانتا ہے، بلکہ حقیقت کو جانتا ہے، یہ تو بتانا چاہ رہا ہے کہ تم جتنا سمجھتے ہو اس سے بہت زیادہ جانتا ہے وہ، کیا ہے یہ؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاتھ ہی کو دایاں، یمین کہہ دیا ہے، لیکن مجھے تو یہ اچھے لگ رہا ہے کہ یمین جب کہا ہے تو دائیں ہاتھ کی بات ہے، اور مفسرین نے عام طور سے دائیں ہاتھ لیا ہے مراد، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے بائیں ہاتھ میں انگوچھا ونگوچھا کچھ ہوگا ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں لاٹھی تھی ظاہر ہے۔ تو دائیں ہاتھ میں کیا ہے تمہارے؟ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معلومات کے لیے نعوذ باللہ تھوڑی پوچھ رہا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے موسیٰ، تم جتنا جانتے ہو اس کے بارے میں اس سے یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب میرا اس کے اندر خاص اذن ہوگا یہ کچھ اور ہو جائے گا، اور میرا دنیا میں جب اذن ہوتا ہے تو اسباب اور ظاہری چیزیں کچھ نہیں ہوتی ہیں، سب کچھ میرے اذن پر منحصر ہوتا ہے، میں جو چاہتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ بات، یعنی اب وہ گھبرائے ہوئے ہیں، کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ اب میں دوسری بات بتا رہا ہوں، اب سے جوڑ لیجئے کہ نبوت، کار رسالت، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے،
अजीब सी कैफियत है, क्या क्या करूँगा, मुझसे क्या काम लिया जाएगा, कैसे करूँगा, है कि नहीं। आदमी एकदम कह दिया जाए किसी को वास्तांतरशिप दे दी जाए, उसके लिए तैयार ना हो, तो क्या होगा, उसकी कैफियत क्या हो जाएगी। तो यहाँ यही कैफियत है, वमा तिल के एकदम इल्तिफात है, मोहब्बत का पहलू है। यानी बात करना अपने बंदे से, उसका खुदा, उसका रब बात कर रहा है। बात तो वैसे भी कर रहा है, कलाम तो इससे पहले भी हो ही रहा है, लेकिन कलाम के अंदर जो अब इल्तिफात का पहलू बढ़ा, उसको सोचिए कभी। कलाम तो वैसे भी होता है, लेकिन बहुत ही खुसूसी कलाम जिसमें मोहब्बत की चाशनी होती है, वो चाशनी नज़र आ रही है कि वो घबराए हुए हैं, क्योंकि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। जैसे किसी बच्चे से पूछा जाता है, उसका वालिद पूछता है घबराया हुआ वो बच्चा कि बच्चा हाथ में तुम्हारे क्या है। ये है वो बात जो पूछने की थी। अच्छा, रात भी है, अंधेरा भी हो सकता है, इसलिए भी पूछा जा रहा है। अब दूसरी बात सुनिए, इसलिए भी पूछा जा रहा है कि हाथ में जो है उस पर गौर कर लें, वो क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में किसी तरीके से गलती से हाथ में उठा लिया और सांप हो ही जाता है। कहते हैं ना, सांप और रस्सी, अंधेरे में कुछ भी हो सकता है, उठा लेता है आदमी। और मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताकतवर और जोशीले और बहादुर आदमी थे, उनसे बाइद नहीं था कि वो सांप को उठा लेते। आगे भी बताऊंगा कि जब उन्होंने कहा इससे डरो मत, कोई ऐसा आदमी हो नहीं सकता कि जैसे कहा जाए ऐसे कर ले। तो बहरहाल, तो मतलब ये बताना मकसूद था कि तुम्हारे जो हाथ में है तुम पहचानते हो क्या है ये। तो उन्होंने, आदमी एक बार ज़रूर देखता है, ऐसे वक्त में सवाल किया जाए तो ज़रूर देखता है कि देखूं कि है वही है कि कुछ नहीं है। बहुत गौर से उसको देखा होगा उन्होंने उस वक्त, और पूरे तरीके से दिल के पूरे इत्मीनान के साथ भी जवाब दिया होगा, पूरे इत्मीनान के साथ जवाब दिया होगा। वही इत्मीनान का जवाब ये है, काला हिया असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फ़ीहा मआरिब उखरा। 3 जवाब दे दिए उन्होंने। उनसे एक बात पूछी तो उन्होंने 3 जवाब दिए। क्यों? एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ी शख्सियत, किसी बहुत बच्चे से, छोटे से, या बहुत बेचारे कमज़ोर से, गरीब से आदमी से कुछ पूछ ले तो कितनी बात करता है वो, साहब हाँ हालात सब ठीक ठाक हैं। और उसके बाद वो कई बातें और करता है, क्योंकि उसको मौका ही, वो समझता है मुझे मौका कब मिलेगा इतनी बड़ी शख्सियत से मुलाकात का। कई बातें, ये नफ्सियात है इंसान की कि सबसे बड़ी शख्सियत से वो ज़्यादा, जब उसके साथ में शख्सियत वो इल्तिफात करे तो वो उससे ज़्यादा बात करता है, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं होती कि इतनी बात मुझसे कोई करेगा। और वो तो बेचारा प्यासा होता है। अब सोचिए, देखिए ये नफ्सियात, वो प्यासा होता है इस चीज़ का कि कोई उससे दिल भर के बात तो कर ले, कोई बात नहीं करता। और जितने बेचारे जैसे कमज़ोर लोग होते हैं उतने ही उनसे बात कोई नहीं करता, पूरी कोई बात नहीं करता। इसमें इतनी नफ्सियात की चीज़ें हैं, मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ। इसको मैं 34 तक भी ले जा सकता था, लेकिन मैंने इसको 34 तक ले नहीं लिया कि बहुत सी बातें छूट जाती, 18 आयतें हो जाती हैं, बहुत लंबी, पूरा सिलसिला वहीं ख़त्म होता। लेकिन बात यह है कि बहुत सी बातें जो बुनियादी नौइयत की थी वो रह जाती। तो फरमाया जा रहा है कि वो उन्होंने 3 बातें कहीं कि मेरा असा है ये, यानी असा ही है, कुछ और चीज़ नहीं। पहली बात, अतवक्कउ अलैहा, मैं इससे टेक लगा लेता हूँ, व अहुश्शु बिहा अला गनमी, अपना रेवड़ जो है बकरियों का, उसके लिए पत्ते डाल देता हूँ। कुछ लोगों ने कहा इसके आगे भी करने, उससे हाँकता भी हूँ, उससे अपने रेवड़ को हाँकता हूँ, हाँकते हैं इस तरीके से। लेकिन पहले माने और जो इससे बिल्कुल फिट हो रहे हैं, जो हैं इसके अंदर लुगत के लिहाज से, वो पत्ते झाड़ता हूँ। तो पहली जिम्मेदारी ये है मेरी कि बकरियों की जो ज़रूरत है ग़िज़ा, उसको पूरी करूँ। और दूसरी जिम्मेदारी जो है मेरी कि मैं उनकी हिफाजत करूँ, वो करता हूँ। ये है यहाँ पर। और तीसरी चीज़, अब क्या कहें, इसलिए कि रब्बे करीम से बात है, मुखातब हैं, तो अदब भी माने है।
درمیان میں ادب معنی ہے کہ زیادہ بولوں گا تو میرا رب ہے کانپ رہے ہیں اس سے، تو بس یہ کہہ کر کے کہ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس میں اور بہت سے بھی کام اس سے لے لیتا ہوں، اس سے اور بھی کام ہے کر سکتا ہوں میں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں یہاں نہیں بتا رہا ہوں وہ، میں اس سے بہت سے کام لے سکتا ہوں، لیکن سارے کام ان کے جتنے بھی ذہن میں تھے وہ سب کا سب تعلق کس چیز سے تھا؟ ایک لکڑی کے عصا سے تھا کہ لکڑی جو ہے ایک کام کر سکتی ہے وہی ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ ظاہر ہے ایک لاٹھی جو کچھ کر سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ دشمن کو مار سکتے ہیں، بھیڑیے کو دور کر دیں گے اس سے، یہی میں نے کہا تھا حفاظت کے تعلق، زیادہ سے زیادہ اتنے کر سکتے تھے۔ تو گویا ان کی نظر میں اس کا کام اتنا ہی تھا، جتنا کچھ انہوں نے کہا اس کے باوجود بھی ان کی نظر میں اس سے زیادہ ایک فزیکل اس کا ایک سانچہ جو بنتا ہے فریم میں، وہی چیز ہو سکتی تھی، ایک لاٹھی جو کام کر سکتی ہے وہی ہے۔ انہوں نے پورا جتنا بتا سکتے تھے بتا دیا، اپنی ان کی عقل جتنی تھی اتنا اس کے لحاظ سے انہوں نے سب کچھ بول دیا۔ اس میں بہت سے سبق ہیں، غور کیجئے کہ مطلب انسان اپنے ایسے مواقع پر کتنا سوچ لے، لیکن اس سے بیونڈ وراء الورا جو اس کی حقیقتیں ہوتی ہیں وہ وہاں تک جا ہی نہیں سکتا، اس حقیقت کی طرف اس کا پردہ اٹھانا تھا، اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائے گا۔ قال القها یا موسیٰ، اے موسیٰ ذرا اس کو زمین پہ ڈال دے ذرا۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جیسے ہی اس کو زمین پہ ڈالا وہ ایک سانپ تھا جو بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا، لاٹھی تھی اسی لیے کنفرم کرا دیا تھا، کیا ہے سوچ لو، بازیگر بھی کبھی سوچتے ہیں دیکھ لو، پکا کر لو، پکا کروا دیا تھا پہلے، کیا ہے، ایسا نہیں کہ غلطی سے ہاتھ سانپ میں اندھیرے میں لے آئے تھے، نہیں، لاٹھی تھی، ٹھوک بجا کے دیکھ لیا تھا، لاٹھی تھی، خوب اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تھا، اب اس کے بعد جواب دیا جا رہا ہے، اب ذرا اس کو ڈالو، جب ڈالا وہ سانپ تھی، حیہ، یہاں حیہ کہا ہے، قرآن میں دوسری جگہ ثعبان مبین کہا ہے، تیسری جگہ جانن کہا ہے، یہ تین لفظ آئے ہیں۔ یہ جان کیا ہوتا ہے، حیہ کیا ہوتا ہے اور ثعبان کیا ہوتا ہے، اور اس میں بھی بڑے سبق ہیں۔ حیہ تو ایک عام سانپ کو کہا جاتا ہے، لیکن ثعبان مبین اژدہے کو کہتے ہیں، موٹے سانپ کو کہتے ہیں، بڑے سانپ کو کہتے ہیں، اور جان جو کہتے ہیں وہ بہت پتلے سے سانپ کو جو بہت تیزی سے چلتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اژدہا ہوتا ہے جو اس سے چلا ہی نہیں جاتا دنیا میں، دنیا کے اژدہے جو ہوتے ہیں وہ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ ان سے چلا نہیں جاتا، ہلکے چلتے ہیں، لہذا وہ شکار ایسا نہیں کر سکتے کہ دوڑ کر بھاگ کر کے شکار کو پکڑ لیں اپنے، بلکہ منہ کھول دیتے ہیں اور نگل لیتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، اور کوئی شکار پھر خود آ جاتا ہے ان کے اس میں تو اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور جو سانپ تیز والے ہوتے ہیں جیسے دھامن کہتے ہیں اس کو ہم لوگ، یا یہ ہوتا ہے کوبرا ہوتا ہے اور تیز چلتا ہے، وہ اچھل کے اور تیز دوڑ کر کے بھی کاٹ لیتا ہے۔ یہ عجیب تھا کہ حیہ بھی تھا اور ثعبان بھی تھا اور جان بھی تھا، یہ کہنا مقصود ہے۔ یعنی کیا مطلب تھا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی کیفیتیں بدلتی رہتی تھیں، جیسے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا پتلا سانپ ہوتا تھا یہ، اور ایک دم دیکھتے موٹا اژدہا بن جاتا تھا یہ۔ اب اژدہا جب بن جاتا تھا تو اژدہا تو چل نہیں پاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے خاص قدرت کاملہ سے اس کی وہ تیزی ہوتی تھی چھوٹے سانپ کی ہوتی ہے، تو بڑے لوگوں کے جو ہے پتے پانی ہو جاتے تھے۔ جی فرعون کے سامنے جب سانپ آیا تھا، ارے موسیٰ ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ، یہ بات تھی۔ سورہ شعراء میں جائیے آپ، سورہ اعراف میں جائیے آپ، دوسری صورتوں میں جائیے پتہ چلے گا، فوراً فرعون گھبرا گیا، ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ،
سمجھا؟ کیونکہ وہ جس طریقے سے پھنکارے مار رہا تھا اور جس طریقے سے وہ چڑھا جا رہا تھا، وہ خاص طور سے فرعون کی طرف چڑھا جا رہا تھا، گھبرا گیا، بھول گیا میں بادشاہ ہوں، سب کچھ بھول گیا وہاں پر وہ۔ یہ بتایا جا رہا ہے مقصود، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ تو لاٹھی تھی تمہاری۔ اب جس کے بارے میں نے کہا، جس سے فرعون گھبرا کر کے کہتا ہے موسیٰ اس کو ہٹا لو، تو موسیٰ علیہ السلام پہلی بار کیوں نہیں گھبرائے ہوں گے اور کیوں نہیں ڈرے ہوں گے؟ کہ بشریت کیا اڑ گئی تھی کیا آپ کی؟ بشریت تو رہتی ہے انسان کے اندر، انسان کی جو اپنی بشری کمزوریاں ہیں وہ اپنی جگہ رہتی ہیں، اپنے احساسات اور جذبات اور خیالات سب رہتے ہیں۔ رسول ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے جذبات اور احساسات ختم ہو جاتے ہیں، سب رہتے ہیں۔ قال خذها ولا تخف، اس کو اٹھا لو، پکڑ لو اور ڈرو مت۔ کیسے کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ڈر گئے تھے، تبھی تو ولا تخف کہا جا رہا ہے۔ خوف آ گیا تھا، خوف آ گیا تھا۔ خوف آنا بالکل یعنی بالکل اپنی جگہ پر فطری بات تھی، بشری تقاضا تھا، ایسا ہونا ہی تھا۔ اب اس پر وہ عمل کر گزرنا، یہاں اس میں سبق ہے کہ تم ہم پر یقین کرتے ہو اگر تو اٹھا لو اس کو، یہ ہے وہ بات۔ اگر مجھ پہ یقین کرتے ہو کہ میں خدا ہوں، ہے کہ نہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، تو اٹھا لو۔ اب یہ پہلا ہی امتحان موسیٰ علیہ السلام کا لے لیا گیا۔ نہیں سمجھ پائے آپ لوگ؟ یہ پہلا ہی امتحان ہے جو سب سے پہلے لے لیا گیا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام کا امتحان نہیں ہوتا؟ سب سے بڑے امتحانات ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ حضور نے بھی فرمایا۔ رسول اولو العزم جو رسول ہیں ان کا ان سے بھی بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا، یہ اولو العزم رسول ہیں۔ پہلا امتحان لے لیا اللہ تعالیٰ نے، پکڑ لو اس کو۔ تو پہلے تو وہ گھبرائے، یہ آتا ہے، اس کے بعد معلوم ہے کیا کیا انہوں نے؟ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ یہ رب کریم کی طرف سے ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، وہ ایمان دیا کہ ہاں نہیں، میرا رب کہہ رہا ہے اٹھا اس کو، پکڑ لو۔ منہ میں ہاتھ ڈال دیا، پکڑ لیا، اور جیسے پکڑا ہے وہ لاٹھی ہو گئی۔ سنعیدها سیرتها الاولی، یہ سین جو ہے یہ ایک دم بتا رہا ہے فوراً ہو جائے گا، یہ ابھی ہو جائے گا، ابھی ہوتا ہے۔ دیکھو یہ اس کی جو پہلی سیرت تھی، جو اپنی خاصیت تھی، جس چیز پر جس میٹیریل سے بنی تھی وہی ہو جائے گی۔ میٹیریل کیا تھی؟ کہ اے بایوٹک تھی، نان لیونگ تھی، ایک چیز سوکھی لکڑی تھی بالکل، اور یہ ایک زندہ حیتن بن جاتا ہے۔ حی زندہ کو کہا جاتا ہے، اور زندگی میں وہ چیز حی ہوتی ہے جس میں پوری کی پوری یعنی زندگی کے سارے لوازم اور ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ حیہ ہے۔ یہ ہے وہ بات جہاں دکھائی جا رہی ہے۔ تو اب ایک دم جیسے انہوں نے اس کو پکڑا تو وہ پرانی حیت پہ آ گئی، نہ صرف پرانی حیت پہ آ گئی بلکہ پرانی سیرت پہ آ گئی۔ یہ ہے قرآن کہتا ہے، حیات ہوتا یعنی مطلب یہ سانپ ہی رہتا اور لکڑی جیسی شکل ہو جاتی، نہیں، اب وہ لکڑی وہی ہو گئی، لکڑی جیسی لکڑی تھی۔ یعنی دونوں بار انقلاب جو ہوا ہے وہ حقیقی انقلاب ہوا ہے، ٹرانسفارمیشن جو ہوا ہے وہ ٹرو سچا انقلاب ہوا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی سچا انقلاب نہیں ہوتا، سب جھوٹے انقلابات ہوتے ہیں سوائے رب کریم کے، جو رب کریم انقلاب اللہ تعالیٰ کا اذن جب کرتا ہے اس سے ہی انقلاب آتا ہے۔ تو یہ انقلاب جو ہے یہ معجزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹرو اس کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے، اور ہوا، اور ٹرو ہی ٹرانسفارمیشن ہوتا تھا جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کا ظہور ہوتا تھا، معجزے کا جب بھی ہوتا تھا۔ ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا، آپ جانتے ہیں۔ چشمے پھوٹ گئے، پتھر پہ مارا، دریائے نیل یا جو بھی سمندر تھا وہاں پر اس پر لاٹھی مارو، دو پھاڑ ہو گیا سمندر، وہ سب کچھ جب ہوتا تھا پورے طریقے سے ہوتا تھا۔ جو فرق آتا تھا، ایک ایسا انقلاب ہوتا تھا وہ جو ریئل انقلاب، ریئل ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے۔ یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ اب میں یہ سوچتا تھا، اب تک سوچے جا رہا تھا کہ دوسری جو نشانی ہے اس کا اس سے تعلق کچھ ہونا چاہیے، یا کیا ہے وہ بات؟ مجھے تفسیر میں نہیں ملا کہیں بھی۔
अब सुनिए, फरमाया कि वज़्मुम यदका इला जनाहिका तखरुज बैज़ा मिन गैरि सूइन आयतन उखरा। ऐ मूसा ज़रा बगल में अपना हाथ तो दबाओ और फिर निकालो, चमकता हुआ देखो, बगैर किसी ऐप के निकलेगा। अभी मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था, आप लोग उसको वो करें। अल्लाह रब्बे करीम सही बात हो तो आपके मेरे दिल में इसको जागुनी फरमा दे और गलत हो तो महफ कर दे। ये इसका जस्ट अपोजिट है, मेरा कहना ये है, मेरे जहन में ये बात आई। एक में एक गैर मादी चीज़, गैर नॉन लिविंग चीज़ वो लिविंग बनती है, एक में एक लिविंग चीज़ नॉन लिविंग की शक्ल इख्तियार करती है। सूरज का एक हिस्सा बनता है वो हाथ। सूरज एक नॉन लिविंग चीज़ है, एक हाथ है जो लिविंग चीज़ है। दो ट्रांसफॉर्मेशन है अल्लाह ताला कर रहा है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। एक ये कह रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन कि नॉन लिविंग से लिविंग कर देता हूँ मैं, और दूसरा कह रहा है कि मैं लिविंग से नॉन लिविंग वक्ती तौर पर कर देता हूँ, और ऐसा करता हूँ सूरज जैसा बना देता हूँ उसको। ऐसा लगा मुझे, मैंने ये कहा, मुझे कहीं तफसीर नहीं मिली। मैं सदा सोचता रहा हूँ कि जब इतनी बड़ी आयतें हैं, कहा अल्लाह ताला ने कुबरा कहा है आयतों को, तो कुछ ना कुछ बड़ी बात तो होगी इसके अंदर। सिर्फ इतनी सी बातें करके देखो और चमकता हुआ निकलेगा, मुझे नज़र नहीं आता ये। और जिसने ये कहा कि फ़िरौन बर्स का मरीज़ था, वो जमती नहीं बात ज़्यादा। और ये लिकोडर्मा वाली चीज़ समझ में नहीं आती, क्या लिकोडर्मा ये क्या? ऐसे कितने लोग जादूगर भी कर देते हैं, सफ़ेद हाथ हो जाए ना। वही बात है, यानी वो देखने वाले समझ जाते थे ये सूरज वाला चमक है, जो चांद वाली चमक है। सूरज और चांद की जो चमक होती है, रोशनी जिससे नूर निकलता है, लाइट निकलती है, वो लाइट निकल रही थी हाथ से। ऐसी लाइट निकलती थी जैसी सूरज से लाइट निकलती है, नूरी शुआएं निकलती थी हाथ से। ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, ये लोगों ने भी बताया, मैंने नहीं कहा, सिर्फ लोग शुआएं निकलती थी। लोग समझते थे नहीं कुछ और ही चीज़ है ये तो बाद में उनके नाम लेवाओं ने उसको बिल्कुल बिगाड़ दिया और उसको बर्स की बात कह करके और ये कहा। लेकिन एक बात है वो भी सुन लीजिए ज़रा, जो एक बात है उन्होंने ये जो कहा है, शायद उसमें कुछ ना कुछ हकीकत भी होगी, मैं ये समझता हूँ। हालांकि लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। वो तीसरी बात सुन लीजिएगा, वो ये बात थी कि फ़िरऔन का कोई पोशीदा अज़्व बर्स ज़दा था, ल्यूकोडर्मिक पैचेस थे उसके अंदर, वो सामने नहीं थे। उसको आईना दिखाया कि फ़िरऔन याद रख। समझ में आया आपके? ये तीसरी बात है जो मेरी समझ में आती है। मैंने उसको पूरी तरह से नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ लोगों ने कहा, लोगों ने इसको रिजेक्ट भी किया, कुछ लोगों ने कह भी दिया। ऐसी बात नहीं कि हमारे यहाँ नहीं है रिवायत हमारे यहाँ भी थी। वो कहते थे, वो सब ये कहते थे, और ये बात अपनी जगह पर है। नहीं, बर्स ज़दा हो जाता था हाथ उस वक्त वक्ती तौर पर, टेम्पोरेरीली, बिल्कुल वक्ती तौर पर एकदम, और उसके बाद फ़ौरन ठीक हो जाता था जब दोबारा हाथ रखते। ऐसा करते थे वो, एक बार यूँ किया, यूँ दिखाया, उसके बाद फिर ये यहाँ रखा, अब हाथ दोबारा किया तो ठीक हो गया। ये होता था उनके साथ। मतलब कहने का है कि ऐ फ़िरऔन तू सोच ज़रा कि तू सब कुछ है, बादशाह वक्त है, मगर इस मर्ज को लिए फिर रहा है और तू उसको छुपाता भी है, मगर तेरा ये मर्ज ठीक नहीं होता। लेकिन देख, मैं अपने नबी से कह रहा हूँ, ऐ मूसा ज़रा हाथ दोबारा एक बार दिखाओ तो ये मर्ज सामने बज़ाहिर नज़र आ रहा है, और दोबारा रखो ठीक हो जाता है। यानी तू मेरी तरफ तवज्जो कर, मेरे ऊपर ईमान ले आ, तो फिर ये होगा कि तेरे सारे अमराज दूर हो जाएंगे। बस तू मेरी तरफ तवज्जो कर ले, मेरे पर ईमान लिया। ये है एक पैगाम जो मिल सकता है इसके अंदर, जिसको मैंने उनकी रिवायतों से जोड़ करके कह दिया है, उनकी रिवायतों से जो उनकी अती तालमूद में थी उसके लिहाज से, कि फ़िरऔन को
खुफिया तौर पर कहीं पर लिकोडर्मा था, लिकोडर्मिक पैच था जिसको वो छुपाता था। खैर, लेकिन मौलाना मौदूदी ने इसको जिस तरीके से लिया है उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बहरहाल मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसके सामने बात की जा रही है वो समझ जाए, जो बात पहुँच जाए उस तक, बात उस तक पहुँच गई, यानी फ़िरौन तक बात पहुँच गई। सुन, ये फ़िरौन, मेरा खुदा वो है जो बीमारी भी देता है और शिफा भी देता है, जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है, वो है मेरा रब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहते हैं। तो यहाँ बात बहरहाल ये चल रही है कि फिर फरमाया अल्लाह ताला ने कि लिनूरियका मिन आयातिनल कुबरा, इन्हें ये बग़ैर किसी ऐप के एक दूसरी निशानी आपकी बनकर के सामने आएगी, यद बैदा जिसको कहते हैं। फिर फरमाया लिनूरियका मिन आयातिनल कुबरा, ताकि हम तुझे दिखाएं अपनी बड़ी आयात में से कुछ। इससे मुराद ये है कि न सिर्फ ये 2 आयतें हैं, न सिर्फ ये 2 निशानियाँ हैं, बल्कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ आपको दिखाने वाले हैं, और वो दिखाई हैं। 9 का तो बाकायदा जिक्र किया गया है, लेकिन 9 ही नहीं हैं, लगातार निशानियाँ अल्लाह ताला ने करम के साथ में खुसूसी उनकी ताईद के लिए भेजी हैं। 9 बहुत बड़ी हैं निशानियाँ, टिड्डी दल और मेढक और खून और तूफ़ान, सब चीज़ें बहुत बड़ी। और वहाँ पर समंदर का जो है दोफाड़ हो जाना और चश्मे जारी हो जाना, ये सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो गया आयाते नल कुबरा, अल कुबरा, बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाने वाले हैं हम आपको। आइए अब आखिरी सवाल करके मैं बात ख़त्म कर दूँगा। चलिए, इससे पहले एक बात कह दूँ, इज़हब इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, ये आयाते नल कुबरा जो हैं, ये हमने जो अपनी बड़ी निशानियाँ भेजी हैं आप पर, ये दी हैं, क्यों आखिर दी हैं? ये इसको लिंक कर दीजिए, इसी को इससे लिंक कर दीजिए, इसलिए कि अब हम आपसे ए मूसा बहुत बड़ा काम लेने वाले हैं। वो ये कि इज़हब इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, कि फ़िरौन के पास जाओ अब तुम, वो बहुत ही सरकश हो गया है वो। तो जितना बड़ा सरकश है, इतनी बड़ी निशानी की ज़रूरत है आपको। हम उन तब आयात के ज़रिए से, निशानियों के ज़रिए से आपकी मदद करेंगे, और यही हुआ है। जितनी ज़रूरत थी उसके बक़द्र अल्लाह रब्बे करीम ने उनकी ताईद और नुसरत फरमाई, और ताईद गैबी की वो शक्ल अता फरमाई जिसको मोजज़ा कहते हैं। ताईद तो होती रहती है, हर वक्त होती रहती है, लेकिन ताईद गैबी की वो शक्ल जिसका शानो गुमान ना हो, लोग कहते हैं, सोच ही नहीं सकता आदमी, उसी को मोजज़ा खारिक़ आदत कहा जाता है। यानी दूर दूर तक कोई असबाब ना हो और सब कुछ हो जाए। ये है क्योंकि वहाँ मामलात ऐसे थे, एक बेचारा बेबज़ात शख्स जो कि उन्हीं का मुजरिम भी था, जिसका वारंट जारी हो चुका था, जो खुद भाग भी गया था, वो वापस आता है तो आंखों में आंखें डाल के बात करता होगा। इसके आगे यही है, इज़हब इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा में जाओ फ़िरौन के पास, तो आंखों में आंखें डाल करके उन्होंने ये बात की होगी ज़रूर। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने पूरा उनको मुसल्लह किया। वो मुसल्लह पहले ये किया जो रब्बे करीम ने बग़ैर मांगे दिया, और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने 5 चीज़ें मांग लीं, जिनका अगली दर्स में दिख रहा है इंशाअल्लाह। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, वो चीज़ें जो बग़ैर मांगे रब्बे करीम ने दी, वो इस आज की दर्स में उसका जिक्र है, और 5 बातें वो मांगी जो मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी हैं, जो अगले दर्स में आएगा इंशाअल्लाह। तो इस दुनिया में हम भी मांगें, हमारा रब भी देता है बग़ैर मांगे। तो पहले बग़ैर मांगे रब देता है, लेकिन हम भी मांगते रहें और अल्लाह ताला उसको भी पूरा करता है। और आखिर में उसके यही है कि जो तूने मांग लिया मूसा सुअलका, है जो तूने मांगा सब दे दिया तुझे हमने। क्या बात है। यहाँ सिर्फ यह है कि इज़हब इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, मतलब कहने का यह है कि एक बादशाह वक्त की आंखों में आंखें डालकर हक पेश कर देना, ये है असली जिहाद, ये है असली ज़िम्मेदारी जो
اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے، خاص بندوں کو جن کو رسول منتخب کرتا ہے، لیکن ان کے فالوورز بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ان کو تلقین کرتا ہے کہ نہیں تمہیں بھی یہی کرنا ہے کام، تمہیں بھی یہی کام کرنا ہے، کیوں ہماری پسند اسی میں ہے، یہ کہنا ہے۔ ان کے ساتھ ان کو ایک رول ماڈل بنواتا ہے، اس کے بعد ان کے پیچھے پیچھے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ تم بھی جہاں تک ہو سکے تم یہ کام کرو۔ تو یہاں پتہ چلا کہ فرعون بادشاہ وقت جو سرکش ہے سب سے بڑا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک رسول کو منتخب کر کے بھیجتا ہے۔ ہر العزم رسول کسی نہ کسی سماجی برائی، کسی خاص چیز کے تحت اس کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ کہیں پر ناپ تول میں خرابی پیدا ہو گئی، شعیب علیہ السلام وہاں پر گئے۔ کہیں پر جو ہے بڑی بڑی وہ عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، عیش و عیاشی میں پڑے جاتے ہیں۔ کہیں بڑی بتشتم جبارین، اپنی طاقت و قوت جبار بن کر دنیا میں سرکشی کرتے ہیں لوگ، ہم سب سے بڑے ہیں۔ اور کہیں یہ ہو طبقاتی کشمکش ہوتی ہے، کہیں پر چھوٹا بڑے کی وہ بنا دیا جاتا ہے لوگوں کے درمیان میں۔ تو بہرحال کسی نہ کسی قسم کی سماجی برائی یا کہیں پر اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں تھیں۔ تو کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی برائی کو نہیں چاہتا ہے دنیا میں کہ وہ رہے۔ اس کے لیے اس نے اپنے ان بندوں ہی کو منتخب کیا ہے، اور ان کے فالوورز کی ذمہ داری بھی بعد میں دی ہے کہ وہ تمہیں یہی کام کرنا ہے۔ جب وہ فالوورز نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیتا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون، یہ کام ہمیں کرنا ہے، یہ کام قیامت تک کرنا ہے۔ جب تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ جب کام ہم چھوڑ دیں گے دنیا میں طغیان اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ اپنے خدا کو بھول جائیں گے، انسانیت ختم ہو جائے گی، اخلاق باختگی دنیا میں اتنی پھیل جائے گی کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ اخلاق بھی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، برائی ہی برائی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اس کائنات کو۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔